الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن صلی اللہ علیہ وسلم ونشهد أن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ونشهد أن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ مل کے پڑھیے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سائلا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حمد و صلاۃ و بعد واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور عزیز بھائیوں، اج دا جمعہ شریف ماہ شوال المکرم دا پہلا جمعہ ہے اور موضوع ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا گو ماں خالق کائنات جو عرض کران صحیح قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنی توفیق عطا فرمائے اور تانوں میں سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب لا ریب کتاب جلے شک و شبہ دی گنجائش کوئی نہیں، اور وہ کتاب جڑی سب کتابوں نالوں اعلیٰ کتاب ہے، کوئی صحیفہ تو کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح سارے نبیاں وچوں امام الانبیاء بے مثل تے بے مثال نے، اس طرح آسمانی جتنے بھی کتاباں ہیں
خطب سماویہ جتنی بھی ہیں سب نالوں عالی شان کتاب قرآن پاک، اور اس طرح تمام امتاں دے وچوں امت مصطفیٰ افضل ہے۔ اللہ کیا اعزاز ہے، کیا شان ہے۔ مسلمان کبھی اس بات غور کرے، اشرف المخلوقات تو ہے ہی، انسان تو ہے ہی، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے انسان بنایا ہے اور اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے۔ کیا احسان عظیم ہے۔ ساری امتاں بعد وچ جنت وچ جان گیا تو انبیاء دیاں جنہاں نبیوں نے منیا، توحید نے منیا، سب تو پہلے امت مصطفیٰ جنت وچ جائے گی۔ یعنی ہر لحاظ نال فضیلت اور برتری جڑی ہے وہ کملی والے محبوب نو ہے۔ تو اس قرآن کریم چ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، میرے یار کو رائنا نہ آکھیا کرو، قولوا انظرنا، جدو عرض کرو آکو انظرنا یا رسول اللہ، کملی والے محبوبہ سانو نگاہ دے وچ رکھو، ہائے ہائے انظرنا، سانو نگاہ دے وچ رکھو، واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور جدو میرا یار گل کرے انہوں دھیان نال تے غور نہ سنیا کرو، میرے محبوب کریم جنہوں گفتگو کرن، جدو لب کشا میرے محبوب ہون، ہائے ہائے جدو ہونٹا نو جنبش آوے، جدو میرا یار کچھ بیان کرے تے غور نہ سنیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور کافرہ واسطے دردناک عذاب ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جدوں بھی کوئی سرکار نے ارشاد فرمانا، صحابہ دا جمع غفیر ہونا، سرکار نے ممبر تے بیٹھے ہونا یا زمین تے بیٹھے ہونا، بادشاہ بادشاہ ہوندہ ہے، پاہمیں تخت ہوتے ہوئے تے پاہمیں زمین ہوتے بیٹھے۔ کیوں جی؟ بادشاہ بادشاہ ہوندہ ہے، پاہمیں تخت ہوتے ہوئے تے پاہمیں زمین تے بیٹھا ہوئے۔ اور وہ کیسا بادشاہ ہے جڑا بوریا نشین ہو کے بھی بادشاہ ہے۔ واہ سبحان اللہ، بات ہی سمجھ سکے۔ تخت و تاج کی بات نہیں، بوریا نشین ہو کے پھر بھی بادشاہ ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ اللہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ ضرور وجہ چاہیے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، انکار نہیں سونا کردہ جدوں دیندہ ہے جو منگے غلام حضور و عطا فرما دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، اس آیہ کریمہ دا شان نزول ہے کہ جب سرکار نے گفتگو کرنی، کوئی اللہ دا پیغام آنا یا خود گفتگو کرنی تے صحابہ نے بیٹھے ہونا، تے کوئی بات صحابہ دی سمجھ وچ نہ ہونی کہ اصلہ سمجھ وچ نہیں آئی، انہوں نے عرض کرنا سونیا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، ساڑھے ماں باپ قربان جان سونیا، آج ساڑھی رائت فرماؤ حضور مہربانی کرو، ساڑھے تے کرم نوازی فرماؤ، رائے نہ یا رسول اللہ، اس بات رائت کرو، یعنی یہ دوبارہ ارشاد فرما دیو۔ ادھا میں شان نزول پیش کرنے سایہ قریبا، رائت فرماؤ، رائے نہ رائت فرماؤ ساڑھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گل میں اسی سمجھ نہیں سکے حضور مہربانی کرو دوبارہ رپیٹ کر دیو، دوبارہ ارشاد فرما دیو۔ تو سرکار نے اس گفتگو کو دوبارہ رپیٹ کر دینا غلامہ دی آسانی دے واسطے۔ ہوں تو اچھتے وقت ایسا آگے مولوی مسئلہ پوچھ لو ممبر تے بیٹھا تو وہ جب 3 دی گولی بجتی انج بجتا مولوی کو، تینوں جرت کی میں مسئلہ پوچھ لیں، مولوی مسئلے پوچھنے تینوں تو مولوی کہتے بنے مسئلے تو سمجھتے بنے، بولو تو صحیح، جس عالم دین نے مسئلے کا جواب نہیں دینا تو وہ کی بن گیا ہے؟ ممبر و محراب دے وارث اگر کوئی ہاں مسئلہ کرو نہ ہوتا ہوئے تو پھر تو جی امتحاناً پوچھا جائے تو پھر بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے، پھر بے وقوفی ہوتی ہے، آؤں ہوئے تو بھی پوچھے جانا تو بے وقوفی نہ ہوتا ہوئے تو پوچھ لینا تو گناہ بھی کوئی نہیں، حرج بھی کوئی نہیں ہے، در مسئلے علماء کو دسنے چاہیے نہیں، قوم کو پوچھنے چاہیے۔ بہرحال
سرکار نے رپیٹ کر دینا، دوبارہ ارشاد فرما دینا۔ جڑے اس وقت یہودی سن، یہودی انہوں نے بھی حضور دی محفل جا کے بہ جانا، تے یہودیاں دی زبان اندر رائے نہ گال سی، عبرانی زبان اندر ایک گال سی، گالی کڈی جاندی سی، گالی۔ انہوں نے آخیا لو جی موقع مل گیا، چونکہ یہودی ہمیشہ توہین مصطفیٰ کی تلاش میں رہندا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایسا جو کچھ ہو رہا ہے یہود و ہنود جو کچھ گئے، یہ سارے دا سارا صرف یہ نہیں گل ہے کہ کملی والے تو جیلس نے، بولو یار اے میرے نبی دی عظمت و کمالات تو جیلس نے، اور کی ہوئے گا کچھ نہیں، یہودی رہنے نے، اور یہودیت تو نصرانیت بالآخر ملیا میٹ ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر طرف اگر ہوگا تو پرچم مصطفیٰ ہوگا۔ یہ میرے آقا نے کہا ہے، کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا کائنات میں ہر طرف دین اسلام کا غلبہ ہوگا ہر طرف، اور وہ جو عالمی سطح پہ سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف یہود و ہنود، بالآخر وہ ملیا میٹ ہوں گے، ان کی ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی، رہے گا تو میرے آقا کی اسلام کا پرچم رہے گا، اللہ کی وحدانیت کا پرچم، توحید کا پرچم رہے گا، اور مصطفی پرچم ہر طرف لہرائے گا انشاءاللہ۔ یہ وقت ہونا ہے، میرے آقا کی حدیث بھی ہے۔ بہرحال تو انہاں یہودیاں نے آخر لو جی موقع مل گیا سانوں گل کرن دا، اسی گل بھی انہاں دی زبان چ کران گے تے توہین بھی کران گے بہ کے، تے کم بھی ہو جائے گا، تے اسی پھڑے بھی نہ جاواں گے، اسی پکڑ گرفت بھی نہیں ہوئے گی۔ انہوں نے بھی آ کے آخنا رائے نہ، اور رائے نہ آخنا، انہوں نے آخنا یعنی انہوں اپنے نو معاذ اللہ ہزار بار توبہ وہ توہین کرنی، گالی دا پہلو نکلنا دے اندر۔ تو جس وقت یہ انہوں نے آکھنا تو اتھوں اٹھ کے جا کے، ہن اے گل کی غور طلب ہے، اتھوں مجلس مصطفیٰ چ اٹھنا، حضور دی محفل چ اٹھنا، تے باہر جا کے چوک وچ کھلو کے آکھنا لو جی اسی مذاق کر کے آئے ہیں، انہوں کہڑا علم غیب ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تھوڑا وسل ذرا کٹا دو، پھر وہ ریکارڈنگ چ بڑی پرابلم ہوتی ہے، ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ بات پھر سمجھ نہیں ہوتی، اس واسطے آ کے توجہ ہے ذرا۔ انہوں نے آخیا جی انہوں کہڑا علم غیب ہے، اسی ساڈے دل چ کچھ ہو رہے، منہ تے کچھ ہو رہے، انہوں کہڑا کچھ چھپی شے دا پتہ ہے، جبکہ یہ عقیدہ صحابہ دا نہیں سی۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ دا عقیدہ نہیں سی بھی جاندار نہیں، انہوں نے پتہ سی یہ میرا نبی دلہ دے خیالات تو بھی واقف ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، انہوں نے یہودیاں نے آکھنا لو جی کہڑا پتہ ہے، اسی توحید بھی کری جانے ہیں تے زبان بھی انہوں دی تے اسی استعمال کریں۔ جس وقت انہوں دی سازش بے نقاب ہوئی، سازش بے نقاب ہوئی بھی تے توہین رسالت کر دینے، صحابہ نے تلواراں کر لیاں، تہاڈی ایسی تیسی ہوگا کون ہو، تسی توہین مصطفیٰ کرنا لے ہوگا کون تسی؟ تو جس وقت یہ معاملہ بن گیا، محاذ کھل گیا، تو خالق کائنات نے فرمایا مازاق دے کاجل والے محبوبہ، ایمان والے نے تیرے غلام نے کو لڑنا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، لا تقولوا رائنا، اے جڑے لفظاں دی اوٹ اندر سونے تیری توہین کر دینے نا، انہاں نوں پتہ ہی نہیں، اسی وہ لفظ ہی بدلا دینے نے، ہائے ہائے اسی وہ لفظ نہیں رہن دینے جنہیں تیری توہین ہوندی ہوئے سونے، انہاں نوں قوم آزار دے کاجل والے محبوبہ، اور اے ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، مولا حکم فرمایا لا تقولوا رائنا، رائنا لفظ چھڑ دیو، اگرچہ تہاڈی نیت صحیح ہے، تہاڈی صحابہ دی نیت ٹھیک سی نا، وہ تے رائت واسطے آندے سن، رائت کر دیو، رپیٹ کر دیو لفظاں نوں، تہاڈی نیت صحابہ ٹھیک ہے، لیکن یہود و ہنود جڑے نے نا، جڑے غیر مسلم نے، انہوں نے موقع ملتا ہے ان لفظاں دے وچوں، انہوں نے موقع، تہاڈی نیت ٹھیک ہے پر انہوں نے موقع ملتا ہے، جنہیں لفظاں چ موقع ملے یاد دی توہین دا، وہ لفظ چھڑ دیو۔ ایسے بھی آنے مولویو، مفتیو، قاضیو، تقریر یہ جی کرو جنہ موقع نہ ملے غیر مسلمان، غیر مسلم نو موقع تیرا ریفرنس نہ دے، حوالہ نہ پھر دے،
کہ فلانے مولوی نے آکھیا سی نبی مکھی دا پر نہیں بنا سکتا، فلانے مولوی نے آکھیا سی دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں، فلانے نے آکھیا ایک ہو جائے ہیں، فلانے نے آکھیا جناب ویکھو نا جی دو ہاتھ ساڑھے، فلانے مولوی نے تیری تحریر و تقریر کا حوالہ نہ دیں، تیری تقریر و تحریر جو ہے اس سے توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، ایسی جو عبارات ہے اس کو چھوڑو، نکال دو اپنی کتب سے جس سے یہود و ہنود کو توہین رسالت کا موقع ملتا ہو۔ اور جیسے کہنا کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں ساری عبارت نہیں پیش کر سکتا اس لیے ایمان والا ہوں، وہ تو کسی بے ایمان نے لکھی ہے، میں تو ایمان والا ہوں۔ جیسے کہنا کہ نماز میں خیال آ جائے رسول کا تو نماز نہیں ہوتی، آگے جو لکھا وہ نہیں کہتا۔ تو ایسی جو عبارتیں جو ہیں جس میں توہین رسول ہو، توہین ازواج رسول ہو، توہین اصحاب رسول ہو، توہین اہل بیت رسول ہو، نفس ولایت کی توہین ہوتی ہو، نکال دو اگر اسلام سے مخلص ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں پھر ایسی کفری عبارت نکال دو جس سے یہود و ہنود کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر تمہاری کتب میں یہ عبارات رہیں تو پھر تمہاری کتاب کا حوالہ دے کہ اگر کوئی یہودی کہے گا تو تم اس سے روک نہیں سکو گے۔ نہیں سمجھ سکے بات میرے دھیان نہیں کی تھا، کہتے ہیں ہندی گل بھی سن لیا کرو، تو انہوں شعر سنا دیا گا، میں شعر سناواں، کہتے ہیں ہندی بھی سنیا کرو۔ یہود و ہنود تیری کتاب دا حوالہ دے کے نہ آکھنا یہ تو انہوں نے لکھا مسلم، وہ بھی آندے سن صحابہ نو، لو جی اسی بھی تو وہی آنے جو تسی آندے ہو۔ انہیں آخیا جدو صحابہ نے آخیا تہاڈی ایسی تیسی تسی ہوو کون ہوئے؟ انہوں نے آخیا یا تسی صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی بلا، یا تسی لڑدے کیوں جے؟ اسی بھی تو وہی، تسی بھی اندر رائے نہ، اسی بھی رائے نہ آنے، لفظ بھی وہی، اسی بھی وہی آنے، تسی بھی وہی آندے ہو۔ رب نے آخیا صحابہ تہاڈی نیت صحیح ہے، لیکن انہوں نے صرف تو پہلو کر لیا ہے، معاذ اللہ ہزار بار توبہ، صحابہ دی نیت تو کون رل سکتا ہے؟ صحابہ تو وہ لفظ کہتے تھے ادباً احتراماً کہ حضور رعایت فرما، مثال دی ہے مسئلہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے، آخیا سونے رعایت فرماؤ، انہوں نے آخیا ساڑھے بھی لفظ ہوئی تو ہڈے بھی لفظ ہوئی۔ رب نے آخیا لو پھر میرے صحابہ، میرے یار دے صحابہ، اے لوگ جڑے نے تھوڑے لفظاں تو فائدہ اٹھاؤندے نے، ہم فرمایا لفظ ہی چھڑ دیو، آخو لا تقولوا رائنا، اے نہ آخیا کہ لا چھوڑ دیو تقولوا رائنا، او لفظ ہی نہ آکھو جنہیں وچ یار دی توہین دا پہلو نکلدا ہوئے۔ یا اللہ پھر آکھنا کیے، فرمایا جدوں میرے محبوب دی گل سمجھ وچ نہ آوے، جدوں میرے یار دی بارگاہ چ بیٹھے ہو، جدوں عرض کرن دا ویلا آوے، آکھو انظرنا یا رسول اللہ، نظر کرم فرماؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب کی معاذ اللہ توہین مقصود و مطلوب نہیں تھی، اس کو اپنے محبوب کے ذکر کو بڑھانا مطلوب و مقصود تھا، اپنے یاد ذکر نو ودانا مطلب سے۔ تو فرمایا اگر میں فرمایا لفظ چھڑ دیو ایمان والے ہو جہدے وچ توہین دا پہلو نکل، ایسے بھی نہیں جے تسی ایمان والے ہو، جے تسی اندروں صاف ہو تے پھر لفظ بدل لو، پھر اپنی عبارات نو بدل سی۔ میں تانوں کسی نو کافر نہیں آندا، کسی نو پیڑا نہیں آندا، میں نا جے تسی کلمہ پڑھیا ہے تے پھر جے تیری میرے دوست میرے بھائی میں سمجھ کے جی مسلمان سمجھ کلمہ گو سمجھ کے آنا پیا، جے تیری تحریر تقریر وچوں یہودیوں نو موقع مل جائے تے پھر کی تقریر تے کی تحریر دفع کر، ایسے کفری عبارات نو اپنی کتاباں چوں کٹ، اپنی تقریر بھی بدل تے تحریر بھی بدل، پھر یہود و ہنود کو نقصان ہوگا۔ تیری تحریر وہ ہوتی ہے جس سے اسلام کو فائدہ ہو، بد مذہبوں کو نقصان ہو۔ سبحان اللہ کہہ لو۔ مسلمان کی تقریر و تحریر یہ ہوتی ہے کہ اس کی تقریر و تحریر سے اسلام کو فائدہ پہنچے، حضور کے غلاموں کو فائدہ پہنچے، اسلام کو تقویت ملے، اور یہود و ہنود کے ایوانوں میں لرزہ آ جائے، اور کفر و شرک مشرکین جو بت پرست ہیں ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ جائے تیری تحریر و تقریر سے۔ تو اللہ بھی یہی کہتا ہے لا تقولوا رائنا، توہین نہ کریا کرو۔ یہودی توہین کر دینے میرے صحابہ، یہ توہین تسی چھڑ دیو لفظ، تہاڈی نیت صحیح ہے، تسی آکھو انظرنا، حضور نظر کرم فرماؤ تے سانو اپنی نظراں دے وچ رکھیا کرو۔
ہوں جڑا محققین نے ترجمہ بس بات کر کے پھر تھوڑا جہا ذوق وال پاس جڑا محققین آکھیا ہے انہاں آکھیا انظرنا نظر دے وچ رکھو، نظر دے بولو نظر دے وچ رکھو، مردہ کسے نوں نظر چ رکھ سکدا نہیں۔ تے ایک قرآن کریم جڑا ہے یہ دا تینہ زمانے نہ تعلق ہے، ٹھیک ہے جی، ماضی بھی، حال بھی اور مستقبل تینہ زمانے نہ، تے اس آیا کریمہ دا اطلاق تینہ زمانے دے ہوتے ہوندہ ہے۔ ہائے 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 دھیان نہیں کیتا، ٹھیک ہے، اس آیا کریمہ دا اطلاق تینہ زمانے تے ماضی ہوتے بھی، کیونکہ جب سے قرآن ہے اور جب تک قرآن رہے گا ہر ایمان والے پہ اس آیت کا اطلاق ہوگا، وہ ماضی کا حصہ ہو گیا، اس پہ بھی ہوا، جو فی الحال میں ہے اس پہ بھی ہوتا ہے، جو آگے مستقبل میں بھی ہوگا اس پہ بھی ہوگا۔ تو کہو جب کہا کہو انظرنا، نظر کرم سانو نگاہ دے وچ رکھو، معلوم ہویا جڑا زمانہ گزر گیا ہے غلام اودا بھی نبی دی نگاہ دے وچ سی، آج بھی نبی دی نگاہ دے وچ، آن والے زمانے اندر بھی نبی دی نگاہ دے وچ، کل بھی نبی زندہ سی، آج بھی زندہ ہے تے قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ زور سے بولیے حکم تھا تو پھر آگے وہ آیت اور حکم منسوخ ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر وقتی اس کا صرف صحابہ کو حکم تھا تو بتاؤ وقت کے مفتی اور قاضیوں آج ایمان والوں پہ اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے زور سے۔ اگر وقتی حکم تھا صرف صحابہ کو تو پھر ثابت کرنا پڑے گا، یا قرآن کے روح سے یا حدیث کی روشنی میں۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یا قرآن کی روح سے یا حدیث کی روشنی، یہ تو ثابت۔ اگر کہو وقتی حکم صحابہ کو تھا تو میں ایسے نہیں مانتا، یہ قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا، پھر اس آیت کو منسوخ ثابت کرنا پڑے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا مانے بولال جنا نہیں جو اس آیت کو منسوخ ثابت کر دے۔ فرقہ واریت کا میرا مزاج نہیں ہوتا، نہ میں ایسا شخص تھا، نہ ہوں نہ ہوگا، نہ میں نے کبھی فرقہ واریت پھیلائی تھی، نہ پھیلا رہا ہوں، نہ پھیلانے کا ارادہ ہے، نہ ہم ایسا کام، علماء اہل سنت ہم ایسا کام نہیں کرتے، ہم تو اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان بیان کرتے ہیں۔ یہ تو تسی آنا میرے لئے کیتا تے پھر نااہل کہلاؤ گے، تسی تے نااہل نہیں، ویسے نااہل اور نے تسی نہیں، تسی عقل مند بندے ہو، عقل مندی بات دھیان کریا کرو۔ مسیح تے بہ کے نخرے نہیں کری دے، وہ دھیان رکھی دے بھی بات اللہ رسول دے احکامات نے، اللہ دے اور اللہ دے رسول دی عظمت ہے۔ میں اس بات میں مذہبی فریضہ سمجھ کے پھر رپیٹ کرنے لگا، کئی بندے دھیان میں سے، کئی بندے دھیان میں سے میری بات میں پھر رپیٹ کر۔ اگر یہ آیت منسوخ ہے، چند صحابہ پہ اطلاق تھا اس وقت، اس کے بعد منسوخ ہے تو ثابت قرآن و حدیث سے کرنا پڑے گا، اگر نہیں تو پھر تین زمانوں پہ ہر ایمان والے پہ اطلاق ہوتا ہے۔ تو جب اطلاق ہوا یا ایھا الذین آمنو، ایمان صرف ماضی کا نام نہیں، ایمان والے صرف وہ نہیں جو ماضی میں چلے گئے یا حال والے ہیں، مستقبل والے نہیں، ایمان والے تو تینوں زمانوں والے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ محبت رسول، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھنا، توحید کا پرچار کرنا، اصحاب رسول، ازواج رسول، اہل بیت رسول کے در کی غلامی، یہ ہے ایمان۔ تو وقت کے مفتی اور قاضیوں مجھے بتاؤ، جو زمانہ گزرا ہے جسے ماضی کہتے ہو، اس ماضی میں حضور کے غلام تھے یا نہیں؟ بالکل تھے، بلکہ ہم سے زیادہ ایمان والے، اس میں صحابہ رسول تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اس میں ائمہ اربعہ تھے، ان کا زمانہ ہم سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ تو بتاؤ یہ اطلاق صرف ان پہ ہے، اگر نہیں تو پھر یہ جو زمانہ گزر فی الحال ہے، اس میں کیا کہو گے؟
جتنے لوگ ایمان والے جڑے مسیطے آتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ ایمان والے نہیں؟ تو اگر یہ بھی ایمان والے ہیں، سے پوچھ کے دیکھ لو ان کا سینہ، اگر ان کا شک صدر کر کے دیکھو تو ان کے دل سے بھی حضور کی محبت کی آوازیں آئیں گی۔ تو اگر یہ بھی ایمان والے ہیں تو پھر کیا حکم ہے، کیا کہتا ہے تمہاری منطق اور فلسفہ، تمہارا علم و حلم کیا کہتا ہے؟ کہا انظرنا، نظر کرم نگاہ رحمت میں رکھیے، ہمیں نگاہوں میں رکھیے۔ اور تینہ زمانے واسطے حکم ہے، معلوم ہے کہ تینہ زمانے دے جننے ایمان والے ہیں سب نو حکم ہے جدو عرض کرو آنکھو انظرنا یا رسول اللہ، نظر کرم فرماؤ، سانو نگاہ نظر نگاہ رحمت میں رکھو، نگاہ رحمت میں رکھو۔ زور سے بولیے سبحان اللہ، اللہ اکبر، نگاہ رحمت میں رکھیے، انظرنا، ٹھیک ہے بات؟ بولتے دیو نا۔ اور یہاں یاد رکھو، اللہ کو محبوب کی عظمت بیان کرنا مطلوب و مقصود ہے۔ ایک بات پیش کر کے پھر تھوڑا جا میں شعر سنا دینا۔ مطلوب و مقصود کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ مطلوب و مقصود کی یہ بولو، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ نے بلند کرنا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مطلوب و مقصود یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے واسطے تیرے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ اگر کوئی میرے نبی دی نالین پاک دی توحید بھی کرے وہ بھی کافر ہے۔ بولو۔ شرح فقہ اکبر دے اندر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وہ واقعہ سارا لکھیا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید دسترخوان تے کدو پکے آئے تو کسی بندے نے آکھیا سبحان اللہ کیا بات ہے جی، کدو شریف ساڑی سرکار نوں بڑے پسند سن، بڑے پسند۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میں نہیں پسند۔ امام ابو یوسف نے تلوار کر لی، فرمایا تو مرتد ہو گئے ہیں، تو مرتد، توہین رسالت ہے یہ۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ فرمایا میرے نبی نے سبزی پسند کی تھی کہ تم آکھے منوں نہیں پسند، یہ دیتے میرے نبی دا فرمان جٹلایا، تو میرے نبی دی پسند نہ پسند کیتا ہے، مرتد ہو گئے ہیں۔ توبہ کرنے تے تون لا کے رکھ دیں گے۔ اس بندے نے توبہ کی تھی، امام ابو یوسف جو فرمایا تون لا دیں گا، کیونکہ میرے نبی دی سبزی دی توہین کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے مطلوب و مقصود کیے کہ یاد دا ذکر بلند ہوئے۔ ان سمجھ آ رہی انظرنا، تو میں ایک دو باتیں تو کرنی ہے، انظرنا نظر کرم نگاہ۔ اگر آکھو جی نگاہ نہیں جی یہ نہیں مطلب نگاہ رحمت، انظرنا کیے، انظرنا کی نظر کرم۔ جی آکھو جی نہیں یہ نہیں آکھا بھی نگاہ وچ رکھو چلو جی میں سے من لینے، تو انظرنا کیے، آئے ہے انظرنا یا رسول اللہ، ساڑھے تے نظر کرم فرماؤ۔ اگر یہ بھی ترجمہ ہوگا تو پھر بھی سنی سچا۔ اگر نظر کرم ترجمہ ہے تو پھر اس کا تعلق بھی تینوں زمانوں کے ساتھ ہے۔ کل بھی نبی رحم کر دے سن، پتہ نہیں کس جاہل نے آکھے جی او جی مار کے مٹی میں چولے جان دیئے، نبی حضور نے کہا انبیاء کے جسم کو مٹی چھیڑتی بھی نہیں۔ جس طرح کسی ابھی نے پوچھ لیا سونے ہیں درود و سلام فرمائیں جمعہ دن بہت پڑھیا کرو، یا رسول اللہ بعد از وصال بھی فرمائیں ہاں حضور اندے نبی جو فوت ہو جاندے پھر جسم فرمایا نبیاں فرمایا بھیجیا کرو، نبیاں دے جسم نو مٹی چھیڑ دی بھی نہیں۔ اور اس پاسے نہیں جانا چاہتا میں، پھر وہ بد نصیب ہون گے جنہ دیگا جڑے روزہ رسول تے بھی لوگ کہتے ہیں نہیں جی ویکھو نا جی پیتھے کوئی نہیں مٹی مل گئے، یہ یہود و حنود کیا قائد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور یہی وجہ ہوندی ہے شاید میں تو ان گل بڑی جھٹکی جی سمجھا، یہی وجہ ہوندی ہے کہ سنی مولوی امیر نہیں ہوندے۔ اب میں 20 سال ہو گئے تھے جو میں پڑھاؤں دے کدی رکشے تے آگا کدی کار لب گئی کار تے آگے رکشے ٹور کے، چونکہ آپ ڈر خوف کوئی نہیں، آپ کہڑا کوئی پیڑے کام کرنے ہیں، پولیس دا ڈر چورا ہوندہ ہے، آپ پتہ ہے محبت دا پیغام ونڈی دا ہے۔ تے 20 سالان دے اندر اپنی گڈی بھی نہیں لے سکیا،
نہیں میں گل کرنا پیا ایک دو لئی تو ویچ یعنی کہ وہ جڑے متصل لوگ نے جنہوں نے لکھا کفری عبارات ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں جنہوں نے لکھا بھی نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں مکھی دا پر نہیں بنا سکتے جن کے اسٹیبلش نے دن بدن پیسے وہ کتوں ہوندے نے پیسے مولوی کو لوما لائیاں نے کوئی فیکٹری لگی مولوی دی بولو تو صحیح کوئی مل لگی ہے وہ کتوں ہوندے نے بس یہ نہیں میں دسنا چاہتا کتوں ہوندے نے ساڈے کتوں ہوندے نے پوچھو ساڈے ہوندے نے مدینہ شریف تو ساڈا لنگر جدوں مک جیسے مدینے وال منہ کر لئیدا ہے زور سے کہیے سبحان اللہ وہ تو آنکھی دا مہربانی فرماؤ سونیو اے مازاق دے کاجل والے محبوبہ کرم نوازی فرماؤ مہربانی فرماؤ اسی پیسے موگے نے سونے مہربانی کرو بیمارا مہربانی کرو سونے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا کیا بات لا سوا تیرے نہیں کوئی شیر پاویں وہی پچھلے جمعے والے ہونے ہی نہ دھیان کریا کرو تو ذوق ہوندا ہے میں وہ تے زیادہ نہیں زور دینا میں تو گفتگو سنائی جائے عقائد بیان کیتے جان تو وہ ذوق واسطے پڑھ لیدا ہے جیڑا بھی ہوئے وہ صرف ذوق باقی مسائل تقریر جڑی ہوگی وہ قرآن و حدیث بیان کرنا ہے عقائد کو بیان کرنا ہے مل کے ذرا کہہ لو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا لا سوا تیرے سہارا تیرے سوا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا انظرنا نبی آج بھی کرم کر دینے کیوں شرماندے ہو پہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا اور سنو بات کیا صرف مجلس مصطفیٰ حضور دے سامنے بہ کے انظر نہ کھڑا ہے یا پھر آج بھی آئے دا اطلاق ہوندہ ہے جی بالکل ہوندہ ہے میں کہا کتھے بہ کے تو کیویں آکھنا ہے نہیں سمجھے بات بارگاہ مصطفی آکھنا ہے نا تے منوں کو ثابت کر رابع کیا بھی مدینے جا کے آکھنا ہے تھے نہیں آکھنا رابع کیا سامنے بہ کے آکھنا نہیں فرمایا ایمان والے جدوں بھی میرے یار نو عرض کرنی ہوئے جدوں بھی عرض سمجھے نہیں بات میں کیا نہ پیا اے ایمان والیو جدوں بھی عرض کرنی ہوئے آکھو انظرنا معلوم ہے پاویں کار بہ کے کہہ لے پاویں مسیتے بہ کے کہہ لے جدوں بھی حضور نو مخاطب کرنا ہوئے آکھو انظرنا جدوں مخاطب کرنا ہوئے آکھو اے مازاق دے کاجل والے محبوبہ سونیا میرے دکھی بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں تمہیں ہو یا آخری میرا سہارا تمہیں ہو یا آخری میرا سہارا بڑے بندے خاموش نے اجے میں تھوڑا جا ذوق پیدا کرو بڑی ہی مشکل میں پکارا بہرحال مسلمان بھائیو فرمائے اے ایمان والیو اے نہیں آکھے اے لوگو نہیں بلکہ فرمایا اے ایمان والیو رب نو پتا سی کئیاں مننا ہے کئیاں نہیں مننا اے نہیں آکھے اے لوگو تسی آکھو انظرنا نہیں رب نو پتا سی لوگاں تے آکھنا ہی نہیں اے جدوں آکھنا ہے صدیق اکبر نے آکھنا ہے
یہ جدوں آکھنے فاروق کی محبت دین حق کی شرط ہے، ٹھیک ہے، ہاں سبحان اللہ کہہ لو. چلو بزرگ آنکھیں تو میں اس پاسے ہونا دھیان کرو. فرمائیں جدوں بھی آکھنے فاروق اعظم نے آکھنا ہے، جدوں آکھنا عثمان غنی آکھنا ہے، مولا علی نے آکھنا ہے، جدوں آکھنا بلال آکھنا ہے. پھر اگوں ویکھ لو جدوں بھی آکھنا ہے فرمایا داتا حجویری نے آکھنا ہے، لوکاں نے نہیں آکھنا. ہائے ہائے لوکاں نہیں آکھنا، لوکاں نے نہیں آکھنا. جدوں آکھنا ہے غوث پاک نے آکھنا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو. حکم ایمان والیاں ہے، بے ایماناں نو حکم ہی نہیں. یعنی عیسائیاں یہودیاں یہود و ہنود یہود و نصارہ کسی نو حکم نہیں. میں کسی مسلمان نو بے ایمان نہیں کافر نہیں آندا، میں تے کافراں نو کافر آنا پیا. بولو تو صحیح، کافر نو کافر آکھنا چاہیے کہ نہیں؟ جے کوئی بندہ کافر نو مسلمان آکھے بغیر کلمہ پڑھن تو ہی انہوں کو عقل مند آکھے گا؟ نہیں نہ آکھے گا. فرمایا ایمان والے ہو جدوں بھی آکھنا ہے میرے یار نو آکھنا ہے انظرنا، چونکہ ایمان والے نے رکنا ہی نہیں. ہائے ہائے ایمان والے تھوڑی رکنا ہے بھی اسی آکھیے کہ نہ شرک نہ ہو جائے، حرام نہ ہو جائے، بدعت نہ ہو جائے. نہیں، انہوں نے آکھیا یا اللہ تیرا حکم ہے انظرنا، اسی نے سونے نظر کرم فرماؤ. اللہ اکبر. اقبال بولیا درویش لاہوری کلندر وقت، انہیں کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. بابا ہی نے آکھیا شیر میں پڑھ دیں تو مطابقت بھی رکھ دے موضوع نال مل کے ساتھ پڑھ لو. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر پھر اقبال بولے ہونا کیا ہے محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. پھر اقبال بولے مسلمانوں بابا ہی نے گل اور پسے لایا. پھر انہوں نے آخری ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن، قرآن دا مغز جان دین، دین دی جان. مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت مولا حکم فرمایا لا تقولوا رائنا، میرے یار نو رائنا نہ کیا کرو. ہائے 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 تیری تقریر و تحریر سے یہود و ہنود کو موقع نہ ملے. یہ گزارش ہے تمام مکاتب فکر کے علماء سے گزارش ہے. گالی گلوچ کرنے کا عادی نہیں، نہ میرا مزاج ہے، نہ اچھے لوگوں کا یہ وتیرہ ہے. ممبر تے بیٹھ کے مولوی گالاں کڈے تے شرم ہونی چاہیے بھاویں کسی مذہب دا بھی ہوئے. حضور نے ممبر پہ بیٹھ کے کبھی کسی کو ماں بہن بیٹی کی گالی نہیں نکالی. ہاں کفار کے بارے جو قرآن نے کہا وہ میرے آقا نے پڑھ کے سنا دیا. نہیں سمجھ سکے بات. قرآن دے وچ جتھے تبت یدا ابی لہب میں تب ابی لہب و تب اس قسم نے سورتاں جتھے بھی آئیاں نے وہ قرآن پڑھ کے نبی اپنے ولوں کسی دی بیٹی، کسی دی بہن، کسی دی ماں
کسے ایمان اور پھر کلمہ پڑھنے والے نبی نے کہتے گال نہیں کٹی میں کوئی ایک مولوی کھا چھڑے نان سینس آدمی جاہل آدمی وہ کچھ میرے مشہوری واسطے آج میں پیچھے جو چلیا سی مولوی پستول مولوی ٹوکا لا حول ولا قوت الا باللہ کیا تماشا ہے دین کے ساتھ یہ مذہب کے ساتھ تماشا ہے ایک بندے نے نا نہیں بولا تو صحیح میں اور مزاحدہ میں لائک نہیں کرتا میں اللہ اکبر ایمان وال وہ بزرگاں گل اقبال وال توڑ دیتی تاں پھر پتہ تر پایا اقبال آندا پیا پھر جڑے پھرنا ہٹن جدی تحریر و تقریر دے وچوں یہودیاں نو موقع ملے عیسائیاں نو موقع تے دفع کر انہاں نو کوئی بھی ہوئے کسے باشد اقبال آندا دفع کر اقبال آندا پیا تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور ہاں اقبال کسی چھوٹے جے بندے دا نام نہیں اقبال بڑے پکے سنی دا نام ہے اوہ چلیا اے ملک ویکھن دیتے خواب سنیاں نو آئی گئے تو ہمیں ٹھیکے دار بنیا پھرنا اے دا تے خواب بھی مسلمانہ ویکھے ہے سنیاں ویکھے ہے صحیح نکلے ہے منہ صحیح نکلے ہے سنیاں مسلمانہ نے ویکھے ہے تے اگوں بنایا محمد علی نے بولو تو صحیح اگو محمد تے علی نے بنا دیتا ہے ملک تے محمد علی دے نوکر موجہ کر رہے ہیں نہیں جس نام کے ساتھ محمد علی لگتا ہو کسی چیز کا مال کو مختار نہیں ہو سکتا میں کہی تھے تو مختار محمد علی تم بارڈر کراس کر جا ایتھے تے انہیں وصلہ جڑا محب وطن ہوئے گا اور سنی سے بڑا دنیا میں محب وطن کوئی نہیں اقبال اندے پہ تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر امام تے رہن دیو نماز جیسے مزہ ہی نہ آوے نماز لطف تا نائیں لطف آوے نماز مزہ آوے اقبال پھر تیری نماز کری فرمائے میں دسنا پہ میری نماز اقبال فرموں دے بیان نظر الہ وجہ رسول اللہ میری نماز ہے یہی میری نماز ہے یہی میرے سجود ہے یہی میری نماز ہے میرے سجود ہیں یہی میری نظر کے سامنے جلوائے حسن یار ہو سبحان اللہ کہہ لو میری نماز ہے یہی میری نماز ہے یہی میری نماز یہی میری نماز کہہ لو مل کے میری نماز ہے یہی میری نماز ہے میری نماز ہے یہی میرے سجود ہیں یہی میری نظر کے سامنے میری نظر کے سامنے میری نظر میرے آقا جنگ تبوک تو واپس آئے نے مسلمان بھائیو کسی نے آکیا سونے مالک نعمت منو تلوار دے دیو فرمایا تو تلوار لے جا حضور منو چاندی دے دیو فرمایا تو چاندی لے جا حضور منو سونا دے دیو فرمایا تو سونا لے جا حضور منو غلام زادی دے دیو فرمایا تو لے جا جدوں واری نقشبندیوں دے پیشوا دی امام صحابہ دی واری مسلمان بھائیو سیدنا صدیق اکبر دی واری آئی سونیا میں بھی منگ لوا ہاں مانگ صدیق کی مانگنا آکیا سونیا مال نہیں مانگدا تلوار نہیں مانگدا سونا نہیں مانگدا چاندی نہیں مانگدا ہیرے جوہرات کچھ نہیں مانگدا سونیا ان نظرو الہ وجہ رسول اللہ میری نظر کے سامنے میری نظر میری نظر کے سامنے میری نظر میری نظر کے سامنے میری نظر کے سامنے
میری نظر کے سامنے، میری نظر کے سامنے، میری نظر کے سامنے، میری نظر کے سامنے، میری بے ذوقہ بندہ نہ پڑھے، بے ذوقہ نہ پڑھے، میری نظر کے جلوائے حسن یار ہو، انظرنا ایمان والو جدوں میں آکھنا ہے آکھو انظرنا، سونیا ساڑے تے نظرے کرم فرماؤ، سونیا نظرے حضور نظرے کرم فرماؤ۔ صحابی ہے حدیث بخاری دی پیش کرنا، صحابی سرکار دی بارگاہ چاہے اے ماں زاگ دے کاجل والیا محبوبہ میں نبینا، اکھاں چ بنائی کوئی نہیں، نور کوئی نہیں، سرکار فرمایا ہے صبر کر، صبر تے جنت ملے گی۔ انہاں کہا سونیا میرے کو صبر نہیں ہوں دے، جنت بعد دی گالے سونیا، صبر نہیں ہوں۔ فرمایا کی گالے؟ حضور میں صبر کی میں کران، یار سامنے بیٹھا ہوئے تے دیکھیا نہ جا۔ فرمایا کی جاننا پیا، اے ماں زاگ دے کاجل والیا محبوبہ منو اکھاں چاہی دیا نے کیوں؟ میری نظر کے سامنے کیا لو، میری نظر کے، میری نظر کے سامنے جلوائے حسن یار ہو۔ مسلمانوں پھر میرے آقا نے نہیں فرمایا میں تے کچھ نہیں کر سکتا، انظر نہ تے غلط جملہ آگی پیش حدیث پیش کرنا پیا۔ حضور یہ نہیں آکھیا میں تے کچھ نہیں کر سکتا اور میں کہ اللہ نے نبی نہ کیتا ہے، نہیں فرمایا کیا نا حضور مہربانی کرو کھان لین واسطے آئے۔ کون حدیث سے لفظ نے سونیا میں اکھاں لین آیا، اے نہیں آکھیا بھی اللہ نو کہو بنو اکھاں دے وے، آکھیا کی یہ سونیا میں اکھاں لین آیا۔ حضور کو یہ نہیں فرمایا پہلوں تے تیرے تے فتوہ اے کہ توں اے کیوں آکھیا میں تیرے کو لین آیا، تیرا ایمان ختم، غیر اللہ کو منگے ایمان ختم۔ یہ نبی سے نا رحمت للعالمین ہے کیا نہ پیا۔ حضور دا نا روکنا ایسے گل دی دلیل ہے، نبی نے سند دے دیتی ہے جڑا میرے کو منگدا ہے خالی نہیں جاندا، اور میرے کو منگنا نہ شرک نہ بدعت نہ توہین نہ حرام ہے۔ صحابی نے منگیا ہے، اگر سرکار کی فرمایا جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ۔ میں بالکل آسان حدیث سمجھا دا، حدیث نہ بکھا سکیں، چور چوری کرے ہاتھ کٹو، مولوی ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولے زبان کٹو، نہ بکھا سکیں حدیث تے میں ذمہ دار ہوں۔ آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، گالی گلوچ کرنا کوئی بندے بتلانا کام نہیں، حدیث نال میں تو متاثر کروں گا، قرآن نال متاثر کروں گا۔ فرمایا 2 رکعت جا کے نماز نفل پڑھ، او میرے غلام نفل پڑھ کے ہاتھ چک لیں، آخی اے رب العالمین تینوں تیرے یار دے نام دا واسطہ ہے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ مولا تینوں نامی اس میں گرامی محمد دا واسطہ ہے، میں نوں اکھاں عطا فرما دے، اجے منہ تے ہاتھ نہیں تھیرے اکھاں پہلو ہی مل گئی آنے یہ نا پہلو نور آ گیا یہ نام کوئی کام ایسی انظرنا دے حوالے اگے پھر ادب دے بارے پھر دوسری حدیث پیش کرتے ہیں، مل کے ذرا پڑھ لو۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام، یہ نام کوئی کام، یہ نام کوئی کام۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے جوان منڈے صحت مند بیٹھے، بڑے بدن ہولی ہولی پڑھ لے، جوان آیا سینہ تان کے پڑھے، الیکشن لنگ جانے نہیں لبڑی تو انہوں پھر کوئی شاید نہیں، لبڑا ہے تے میرے نبی دے بوئے تو لبڑا ہے،
باقی سب جھوٹے نے کھوکھلے نعرے کوئی لٹ کے کچھ لٹنا چاہتے ہیں بس سارا کسی نہ کوئی سیاسی جماعت شماعت کوئی نہیں اسی تے ساڈی جماعت ہے انہاں دی جڑے حضور دے غلام تے نوکر صحیح ہے خدا دی قسم جیدے نام دی برکت ہونی ہے اوہ نام لیا کر گھر بھی عزت ہوئے گی معاشرے چ عزت ہوئے گی سیاستدانوں دی گڈی صاف کرنا عزت والی گل کوئی نہیں نبی پاک نال محبت کر کے دل صاف کرنا عزت والی گل انہاں دی گڈی تے ٹاکی مارے گا کسے تینوں عزت والا نہیں سمجھنا ہاتھ تسبیح منہ تے درود و سلام ہر بندہ تیرے سلام لوے گا آگے ہے نیک آدمی کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے یہ نام کوئی کام انشاءاللہ وہ میرے نبی دا نام اس میں اعظم ہے لا کے ویکھیا کر یہ نام کوئی سارے خوش نصیب کوئی بد نصیب نہیں تو آڑے چون تھوڑا جو اور درہ اچھا پڑھو یہ نام یہ نام کوئی کام یہ نام کوئی کام ماں کانا محمد یہ نام کوئی کام محمد الرسول اللہ یہ نام کوئی تھوڑا جا خوشی دے چہرے بھی بناؤ نبی پاک دا نام ہے پریشان نہیں ہوئی دا یہ نام کوئی اللہ دا شکر ہے سی حضور دے نوکراں یہ نام کوئی کام یہ نام یہ نام یہ نام یہ نام کوئی بگڑنے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد بہرحال مسلمان بھائیو ادب مصطفیٰ دی گل کرنا پیا بارگاہ مصطفی دے عذاب دی گل کرنا پیا موسیٰ علیہ السلام دے دور تک بندہ اے یہودی یہ مر گیا ساری زندگی وہ دی گناہ وچ گزری ہے مسلمانوں کی اندے پیا بلاخر مر گیا ہے وہ دی لاش اٹھایا لوکاں نے وہ دا جنازہ پڑھنے واسطے تیار کوئی نہیں لاش اٹھائی روڑی دے ٹیر دے سٹ آئے نہیں ادھر موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور تے گئے نے رب نے فرمایا موسیٰ گلاں بعد وچ کریں گے پہلوں جا کے ایک میرا یار مر گیا ہے وہ دا جنازہ پڑھا کیا زور سے بولیے سبحان اللہ موسیٰ کلیم اللہ واپس آئے نے مسلمان بھائیو بغیر ہم کلامی تو واپس آئے نے جس لئے آکے پوچھے ہوئے تھے کوئی بندہ مرے انہاں کہ ہاں پیارے کلیم مرے وہ تے بڑا گناہگار آدمی سی وہ دا کوئی کمی چنگانی سی فرمایا پھر حضور مر گیا ہے وہ دی لاش روڑی دے ڈھیر تے سٹ آئے ہیں موسیٰ تشریف لے گئے نے انہوں اٹھایا انہوں غسل دیتا ہے مسلمان بھائیو پھر کفن پہنایا ہے فرمایا آؤ ساری قوم دا جنازہ پڑھئے پیغمبر دے پیچھے سب نے جنازہ پڑھئے تدفین ہو گئی پھر موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور تے مولا ہون دس وہ دیاں گواہیاں ٹھیک نہیں سی اندے سن گناہگار ہے بد عمال ہے ادا کوئی عمل جڑا قابل قبول نہیں پہڑے عمل سن مولا تو نہ میرا یار ہے معاملہ کی یہ فرمایا ہے اے موسیٰ پہڑا سی گندہ سی اور ایک دن میں دی ادا پسند آ گئی آخے مولا کی ادا ہے اور میں نے تو رات کھول لی وچ میرے یار دا نام آیا انہیں چم کی اکھاں دینا اللہ Gracias.
زندہ باد آکھیں انہیں میرے یار دے نام دی تعظیم کیتی ہے انہیں چم کے کھانا لا لے میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا اے بندہ جہنم اندر جاوے مجھ یہودی ہو کے نبی دا نام چن میں حضور دے نام دا عدم کرے رابونو جہنم چ نہیں جان دیندہ غلام ہو کے انگوٹھے چمے تے جہنم اندر کی نہیں جا نہ بخا سکاں کسے کہانیاں ہی رانجا نہیں نہ بخا سکاں تے ذمہ دارا تیرا نام لیا سونیا تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاوانے تیرا سونیا تیرا نام لیا تیرا نام لیا تیرا نام لیا پالو منہ کھولو بلاواں ٹل دیاں نے نبی دا نام لئیے تھے مشکلات حل ہوندیاں نے بیماراں نوں صحت مل دیئے تیرا نام صدقے یا رسول اللہ تیرا نام لیا ٹل جتے میرے نبی دا ذکر ہوئے اوتھے وحشت آئی نہیں سکتی کیونکہ تیرا نام بد نصیب نوں دعوت نہیں سارے خوش نصیب بن جاؤ تیرا نام لیا میرے نبی فرمایا گھر وچ داخل ہون لگو پہلو سورہ اخلاص پڑھو پھر پڑھو السلام علیکہ ایوہ النبی کیوں فرمایا سلام پڑھے گا رزق نہیں مکے گا کیونکہ تیرا نام لے سب تو وڈائی تویز ہے اے نہیں بھی دروازے ہوتے بھی تویز دے چھڑیا سردل چندی تھلے بھی دے چھڑیا کھبے بھی دے چھڑیا اینی تویز کوئی تویز کافی ہے گھر داخل ہونے لگے پڑھ السلام علیکہ ایوہ النبی فرمایا جتے پڑھے آ جائے گا رزق اندر کمی نہیں آئے گی اے میرے نبی نے صحابی نو دسیا ہے تیرا نام لیا تیرا نام لیا تیرا نام لیا تیرا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تیرا نام لے تیرا نام ہاں سونیا یا سیدی یا رسول اللہ تیرا نام تیرا نام لیا تیرا نام ہے تیرا نام لیا ٹلے جاندیاں بلاوانے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاوانے تیرے پھر آؤ مسلمان ادب مصطفیٰ دی بات کرنا فرمایا لا تقولوا رائنا اس آیت وچ ایک کم دا حکم کیتا جا رہا ہے ایک کم تو روکیا جا رہا ہے روکیا کتھوں لا تقولوا رائنا یہ روکیا گیا ہے حکم کی انظرنا کریا کرو کی معلوم ہے رب نو ایک ذرہ برابر بھی اپنے محبوب دی توہین گوارا نہیں یہی وجہ امام مالک ورگے لوگ ہائے 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 حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ورگے لوگ مدینے چ رہنا تے مدینے دیاں دیواراں نوں پھڑ پھڑ کے ٹرنا ہائے ہائے گلی چ نہیں سن ٹر دے جناب اس طرح کیوں کر دے ہو فرمائنا گلیاں چ میرے حضور پھر دے رہے کتے انہاں قدماں دوتے میرے قدم نہ آ جان ڈرنا دیواراں چوم دینے کیوں فرمایا ممکن اس دیوار نال میرے حضور دے ہاتھ لگے ہو یہ ہے ایمان اے ایمان ہے دیواراں پھڑ پھڑ کے چوم دینے پھر اس عشق او عشق رنگ لے کے آیا پھر کی ہویا مسلمان بھائیو وہ جڑا مدینے چنجو رہن والا ہے آکھیا دعا کرنی یا اللہ میری مدینے تو باہر کتے موت ہی نہ واقع ہو جائے
یا اللہ میں مدینے تو باہر نہیں مرنا چاہتا 50 سال رہ کے حاج کوئی کیتا ہے فرض فرمایا ڈرنا کتے مدینے تو باہر مرنا جاواں میری موت آوے تے مدینے دے وچ آوے پھر وہ عشق رنگ لے کے آیا کہ اس امام مالک دی قبر بھی حضور دے قدماں دے وچ بنی ہوئی ہے یعنی بقیع شریف کے اندر جنت البقیع شریف اندر اللہ بلکہ آپ دستک کوئی دروازے تھے ایک بندہ آیا السلام علیکم یا امام فرمائے کی گل حضور کے مسئلہ پوچھنے حدیث کے متعلق فرمائے چکلو جا کھلار دیتا اندر گئے غسل کیتا غسل کر کے دستار سر تے رکھی خوشبو لا کے وضو کا بڑے خشوع نہ لائے فرمائے ہون بیٹھ تھے ہون گل کر حدیث سننی ہو کہ سنانی ہو فرمائے جے سنانی ہو تو پھر بھی ادب نہ لائیں جے سننی ہو تو میں تنوں سنانا تو جڑا نبی پاک دی ایک حدیث دا اینا ادب کردہ ہے وہ میرے نبی دی ذات دا کنا ادب کردہ ہوئے گا جڑا ایک حدیث دا اینا ادب کردہ ہے میرے آقا دی ذات دا کنا ادب کردہ ہوئے گا بلکہ تھے ادب جو تھے حکم آ گیا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ایمان والیو مولا حکم فرمایا میرے یار دی آواز نہ اچھی آواز بھی نہ کڈیا کرو اچھی نہ بولے کرو میری یار دی بارگاہ بلند آواز نہ کریا کرو آہستہ آواز رکھا کرو میری یار دی بارگاہ رب نو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی میرے یار تم اچھی بولے میرے یار دے سامنے بھی گوارا نہیں یہ بھی گوارا نہیں حضرت ثابت بن قیس صحابی سن تے بڑا اچھا آج کئی بندے جی میں آتا ہوں اچھی اچھی بولنا وہ مطلب انہوں نے کہ محاورہ بن چکا ہوں ہے اچھی بولنا گل کرنی لگے بندہ بیٹھتا ہمیں اچھی اچھی گلہ کری ہونی ہے آپ دا آواز بڑا بلند سے اچھی بولنا جدوں آیا کریم آئی ایمان والیو میرے یار دی آواز تو بلند آواز نہ کرو نہیں تے تواڈے اعمال بکھیر دیتے جان گے پتہ ہی نہیں لگے گا تانوں اعمال ضائع ہو جان گے ثابت بن قیس مسلمان بھائیو گھر گئے جا کے کنڈی لا لئی اور اون لگ پیزاروں قطاروں دے پہنے دل وچ کی خیال آیا ہے ثابت بن قیس تیری زندگی دے سارے اعمال ہی خراب ہو گئے یعنی کی ثابت نہیں منو لگتا ہے یہ آیت میرے واسطے آئی ہے نہیں سمجھ سکے تیار انہیں خیر لگتا ہے میرے واسطے ہی آئی ہے جس لئے بڑا روئے کئی دن گزر گئے میری سرکار فرماؤ ثابت بن قیس نہیں آیا کی گل حضور نے تے اپنے آپنوں کے گھر وچ بند کیتا ہویا کی یہ فرمایا مازاق دے کاجل والے محبوبہ بڑا روندا ہے ہائے 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 رو رو کے اندے پیا اے سونیا معافی مل جانی چاہیے مہربانی کرو حضور مازاق دے کاجل والے محبوبہ معافی سبحان اللہ کہہ اللہ ثابت بن قیس رو رو کے اندے نے میں نے ہر جرم کیا جانے انجان سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جان سرکار فرمایا انہوں بلا کے لے ثابت بن قیس جس لے آئے فرمایا کی گل ہے روئی جان کملی والے محبوب نے فرمایا ثابت ایک گل تے دس دی سونے حکم فرمایا تو کیا اس بات تے خوش نہیں کہ تو قابل احترام تے قابل تعریف زندگی گزاریں سبحان اللہ کہہ لو قابل احترام زندگی گزاریں جو قائد صاحب آندے نے میرا خون وج جاندہ ہے کیونکہ کوئی گل ہے کہ جو انہوں نے موجودگی چو ہو جان پھر وہ لطف اور ہو جاندہ ہے کہ عالم دین نے میں تیرا پڑھے لکھنا عالم دین نے قائد صاحب پھر وہ ایک سند ہو جاندی ہے دھیان کرو ذرا فرمایا تو اس بات خوش نہیں کہ بہترین عزت والی زندگی گزاریں کیا تو اس بات خوش نہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آوے ثابت کہ تو شہید ہو جائیں اور جنت میں چلا جائیں ٹھیک ہے جو شہید ہویا نہیں ہے جیسے آپ بھی جیڑے اندر نہیں پتہ نہیں ویکھو نا جی اپنی موت نبی نو پتہ جاہل مطلق بے وقوف آدمی اگوں جو میں اور سمجھانا چاہوں اور مزے والی گل ہے پھر وہ ویلا آیا جناب صدیق اکبر دا مسلمان کذاب نہ لڑائی شڑائی ہوئی جس لئے تو حضرت ثابت بن قیس اچھے شہید ہو گئے حضرت سالم اور جناب ثابت بن قیس
یہ دونوں صحابی سرکار دے اودے شہید ہو گئے. ہن ثابت بن قیس شہید ہوئے سن, آپ دے سر تو کسی نے زرہ اتار لائی. اے امتحان گل سنے میں بہت سارا تمہیں کچھ نتیجہ پیش کرنا چاہنا, جی امتحان میں تڑ کو کچھ پوچھنا بھی غور نہ سمجھے جانا ذرا. زرہ اتار لائی تو وہ شہید سن, شہید پائے نے, جسم جان کوئی نہیں, زرہ اتار لائی. ثابت بن قیس مسلمانوں ایک غلام حضور دے غلام صحابی نو خواب اندر ملے, فرمایا میرے پیر بھائیا نبی پاک دا نوکرا آ جو تینوں میں دسن لگا دھیان کریں تے انہوں خواب نہ سمجھی. سبحان اللہ کہہ لو, انہوں خواب نہ سمجھی. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا میری زرہ فلانے بندے نے اتار لئیے تے او دا گھر جیڑا ہے نا وہ اس وقت جیڑا ہے پا جننے بھی خیمے لگے ہوئے نے اس خیم تمام جتنے بھی وہ دی نکر دے ہوتے ہو دا کارے جتنے وہ زیرہ لے کے گیا ہے تے او دے بوئے دے گے ایک کوڑا چر رہے ہے, کوڑے دے گل چ ایک رسی ہے بڑی لمبی ہے, وہ بولتے تھے ہو ہو گیا, کوڑے دے گل چ رسی بڑی لمبی ہے, انہیں وہ زیرہ جا کے دیش کے دے تھلے رکھ دیتی ہے, او دے اتے ایک اونٹ دا کچاوا رکھ دیتا ہے. تے نالے آکھے نو خواب نہ سمجھیں. تے حضرت خالد بن ولید نو آکھی جناب میری زرہ فلانے بندے دے کارے وہ دے کلوں جا کے لے لو. تے نالے سیدنا صدیق اکبر نو آکھی جناب میرے سے انہا قرضہ سی ادا کر دیو. بولو ایو ثابت بن قیسی جڑا نبی پاک دی بارگاہ دا ادب کردا ہے. ہوں میں تو پوچھنے لگا بندے جسم جو جان نکل گئی, بولو پھر وہ خواب اندر ملیا, پھر انہیں جتھے وہ دا مال گیا ہے اس کار دی نشاندہی کی تھی, پھر دسیا ہے زرہ جڑی ہے وہ رکھی کتھے, وہ دے اتے کیڑی شے, پھر وہ دے اتے کیڑی شے, وہ دے کار دے بار کوڑا بجا ہے, کوڑے دے گل وچ رسی بھی ہے, تے وہ لا کے لے تے جیدہ غلام غلام اپنے وصال تو بعد ہائے 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 جدہ بہت بڑا جملہ کہنے لگا, بہت بڑا جملہ جدہ انہیں نازل و نزول ہویا رب کعبہ دی قسم, تے پھر زندگی پہلے کلی بیان نہیں کیتا. اوہ جدہ غلام اپنے مال دی خبر رکھ دائے, ہائے 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 جدہ غلام نو پتا ہے میرا مال کون لٹ کے لے گیا, ہائے 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 میرے مال دا چور کون ہے, جدہ ہون بہت بڑا پتہ نہیں ہوتا موضوع گال سمجھ لو تسی پر دھیان نہ سننا. جدہ غلام جس نبی دا غلام او دا مال چوری ہو جائے او وصال تو بعد بھی دھیان رکھ دائے میرا چور کیڑا ہے, میرا مال کدے کھارے. او جدے غلام دے مقام ہے او دے آقا نو نہیں پتا میرے حسین دا قاتل کون کرو. مارو نعرہ یہ توفیق ہے تو مارو نعرہ. تے صحابی ہے, تے صحابی نو بعد از وصال بھی اپنے مال دے چور دا پتہ ہے, تے نبی نو اپنے نواسے دے قاتل دا نہیں پتہ, حضور نہیں پتہ ساڑھا چور کیڑا کیڑا ہے. بولو نبی پاک نہیں پتہ ساڑھا چور کیڑا ہے, پتہ ہے, پتہ ہے میرے آقا مجھے غلام ہے طاقت رہتا ہے آقا دی شان دا کون ادا نہ کر سکتا. ہائے ہائے انظرنا وہ جڑا ادب مصطفیٰ کرے وہ دا مقام ہے تے مصطفیٰ دا کی مقام ہوئے گا. اعلیٰ حضرت بول لے مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی تانوں ایک شعر سنائیے تے ایک گل تانوں اور سنائیے تے پھر اس تو بعد ایک اور سنائیے, زور رکھے لو سبحان اللہ, پھر بولو.
آپ نے فرمایا سرے عرش پر تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا وہ جو تجھے پہ آیا نہیں کوئی شے لکی ہے ہی نہیں کوئی شے لکی ہے ہی نہیں ہر شے میرے نبی دے سامنے جو کہ موضوع صرف سی ادب مصطفیٰ ضمن بات میں پیش کر دیتی اللہ اکبر اسلام دشمن لوگاں جس ویلے اپنا نمائندہ کلایا مدینے انہاں کہا یارو راز تے لبو راز جو تو مسلمان ڈردہ نہیں جنگ لڑن لگا ہر جنگ تے فاتح ہر جنگ تے فاتح ہر جنگ تے فاتح نمائندہ مدینے میں چھایا غیر مسلمان دا اگے ویکھے بڑا جمگٹا لگا بڑے لوگ جمع نے پوچھ رہے تھے کی گل ہے انہاں کہے تھے نبیان دا سردار وضو فرما رہا ہے سبحان اللہ میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں ہر وقت اگر وضو نہ رہو تے تویز تاگے تے جادو تواڈے نزدیک نہیں آ سکتا صفائی نصف ایمان ہے ادھا ایمان ہے تو یہ کوشش کریا کرو یہ نہیں بھی نماز والے وضو کرنا ہوں بھی وضو نہ رہا کرو کاروبار کر لیں کہ وضو نہ رہے اپنا کام کر دیو اندروشی پڑھا کرو وضو نہ اگر وضو نہ رہو گے تو پھر بہت ساری بیماریاں تو نجات پا جاؤ گے ٹھیک ہے جی بات بولو مناسب بات ہے نا وضو کر کے رکھا کرو ہر وقت کوئی بات نہیں ایسی وضو نہ رہو گے تو پھر اللہ دے فضل جنی دیر رہے گا اتنی جتنے لمحے گزرن گے وہ ساری عبادت کون کیتے جان گے آکے ویکھے مدینہ شریف اندر امام الانبیاء وضو فرما رہے ہیں حضور دے غلام مسلمان بھائیو چاٹ پھیرے کھلوتے ہوئے نہیں امام الانبیاء جے کلی کر دینے تے صحابہ تھلے ہاتھ کر لیں دینے بول دے یار تو اتنے بندے تھک جاندے میں کلہ ہی نہیں تھکتا وے گلا بولے کرو زور نہ ذرا سبحان اللہ حضور پاک دا نام آوے تے چہریاں تے مسکراہٹ خوش ہو کیا کہہ سبحان اللہ صدقے یا رسول اللہ امام الانبیاء کلی فرمان دے پہنے مسلمان بھائیو صحابی تھلے ہاتھ کر لیں دینے حضور نت پانی پاؤں دینے صحابی تھلے ہاتھ کر لیں دینے حضور اپنا مسلمانوں چہرہ مبارک تون دینے صحابی تھلے ہاتھ کر لیں دینے جدوں وضو ختم ہوئے اس آن والے نمائندے نے دیکھے ہے جتنے نبی نے وضو کیتا ہے تھلیوں ساری زمین ہی خشک ہے ساری زمین خشک اللہ اکبر یعنی صحابہ نے ایک قطرہ پانی دا وضو دا زمین تے نہیں ڈگن دیتا واپس چلا گیا انہاں کھیٹی جلدی آگیا انہاں کھے گالی بک گئی انہاں کھے روڑے موک گئے انہاں کھے ہویا کھیے انہاں کھے جڑے جس نبی نو مندے نے وہ جس نبی تو جانا قربان کر دینے میں آپ ایک کے آیا او دے وضو دا پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دے دے جانے ساتھ ساتھی تے جیڑے او دے وضو دے پانی دا ایک قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دے او دے خون دا قطرہ زمین تے کیویں ڈگن دے پھر بولیے سبحان اللہ ہوتے ہو اینا ادب کر دے سان بے ادب تے کل جم دے پہنے سیابی تے سارے ادب والے اے بے ادب تے یہودو نود نے پیدا کیتے نے لبادے اوڑے 17 فوٹ لمبی داڑھی لبادے اوڑے نے ایسا نہ کرو نماز میں کہ ابتدا چاکھے ہے تیری تحریر و تقریر نل کسی غیر مسلم نو فائدہ نہ پہنچے اگر یہ ہوئے گا تو پھر آخری بات سمجھ کے سنوائی دی تقریر دی اگر ایسا ہوگا تو پھر قیامت کو وہ جوتے پڑیں گے ایتھے پیسے مال شال لب جاندہ ہے ایتھے گڈیاں تے بڑی بڑیاں جو چوٹ لیں اوتھے پتے لگنے نے پھر خیر آبا ہو رہا ہے نا ذرا شرم نہیں سی ہوندی لبادہ اسلام دا سی تے توحید میرے یار دی کردا سی تے سنیاں تے موجاں نے خانو موجاں نے نبی پاک دا صدقہ کیوں جی
اور یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک قصے کہانیاں نہیں یا کسی مولوی کا واقعہ نہیں. میں جو عرض کیتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق عرض کیتا ہے. میری تمہید تو لگ کے آخری لمحے تک میرا پوری ویڈیو بندی بھی چیلنج ایک لفظ بھی کو بندہ انہوں اگر غلط ثابت کر جتنے دلے بلا لو تو جی صحیح ہوئے تو مر جانے ہزارہ من مٹی پہ جانے ہے. وہ چلو میں سیاح صحیح صاحب چلو میں پڑھ دینا مطابقت نہیں لیکن پڑھ دینا تاری فرمائش ہوندی ہے. میں چلو میں عرض کر دینا پھر وہ بات مکمل کر لینے. اللہ اکبر کہ ہے کی سی شعر. اچھا طیبہ والے گل تیرے اتھے مکھنی. ویسے گل صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے کلگی والے بندے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری. طیبہ والے گل تیرے اتھے مکھنی نبیاں بھی ہونا اتھے ولیاں بھی ہونا نبیاں بھی ہونا اتھے ولیاں بھی ہونا. ساری خدائی تیرے بوے اتے چکنی ہے. طیبہ والے گل تیرے اتے چکنی. نبیاں بھی ہونا اتھے ولیاں بھی ہونا نبیاں بھی ہونا اتھے ولیاں بھی ہونا. ساری خدائی تیرے بوئے اتے چھکنی ہے. طیبہ والے گل تیرے اتے مکنی ہے. یہ میں وعدہ کرنا تھا اگلے جو میں پوری سناواں پوری. میں نے آپ بھی بڑے واہ لگتی سونی. ویسے تو حضور دی ہر نعت ہی سونی ویسے ہر نعت سونی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی. ہائے 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 سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. ایمان والے ہو مولا حکم فرمائے میرے یار مرائنا نہ کیا کرو. جو عرض کرنی آکھنے انظرنا